پہلا تاثر، پہلا تعارف۔ محبت صابر ہوتی ہے، محبت مہربان ہوتی ہے، یہ حسد نہیں کرتی، شیخی نہیں بہارتی، مغرور نہیں ہوتی، یہ ترش نہیں ہوتی، خود شناس ہوتی ہے، جلد غصہ نہیں کرتی، غلطیوں کا حساب نہیں کرتی، بدی میں خوش نہیں ہوتی، صرف سچ میں تسکین پاتی ہے، ہمیشہ حفاظت کرتی ہے، ہمیشہ بھروسہ کرتی ہے، ہمیشہ امید رکھتی ہے، ہمیشہ ثابت قدم رہتی ہے۔ محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی، مگر جو پیش گوئیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جو زبانیں ہیں وہ خاموش کرا دی جائیں گی، اور جو علم ہے وہ دم توڑ جائے گا۔ عہد نامہ جدید، انجیل مقدس۔ مرحوم ذوالفقار یوسف کے چھوٹے باغیچے والے گھر میں اس رات کسی تہوار کی طرح رونق بکھری ہوئی۔ گول میز کے گرد سعدی کی والدہ اور بہن، بھائی کے علاوہ وعدے کے مطابق پھپھو اور دادا بھی تھے، اور وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ بڑے ابا ندرت کو خاندان میں کسی کا قصہ سنا رہے تھے، اس بات کو اپنے ماضی کی کسی یاد سے جوڑتے پیچھے چلے گئے تھے اور اب کوئی لمبی سی مثال دے رہے تھے۔ بڑے ابا اصل میں امتحانی پرچوں میں دی گئی اس ہدایت پہ عمل کرتے ہیں جو کہتی ہے مندرجہ بالا تصویر کو مثالوں کے ساتھ واضح کریں۔ وہ ساتھ ساتھ ان کی ہر بات پہ تبصرہ بھی کر رہا تھا۔ بڑے ابا نے تو کوئی توجہ نہ دی، زمر البتہ مسکرا ہٹ دبائے کھانا کھاتی رہی۔ حنین قدرے لا تعلق بیٹھی صرف زمر سے کھا رہی تھی۔ جب پتہ چلا کہ بھائی نے گردہ دیا ہے تو آ گئیں۔ اب بھائی اچھا ہو گیا، اور سیم اپنے بھائی کے کھانے اور بولنے کے انداز کی بھرپور نقالی کی کوشش میں پرجوش سا لگ رہا تھا۔ پھپھو، میں اس دفعہ سیکنڈ آیا تھا ایگزامز میں۔ مہمان کے سامنے تو وہ آواز کو اتنا معصوم اور شرمیلا بنا لیتا تھا کہ حنین نے تعجب سے اسے گھیرا، مگر وہ کہے جا رہا تھا۔ اور جو لڑکا تھرڈ آیا وہ مجھ سے آگے بیٹھا تھا اور پرچی بنا کر مجھ سے پچھلے والے کو نقل کروا رہا تھا، اور میں نے اسے سیم یوسف۔ حنین نے اضطراب سے پہلو بدلتے ٹوکا، اگر آپ ہمیں اپنی باتوں سے کچھ دیر مستفید نہ کریں تو کتنا اچھا ہو۔ راز پرانے ہونے کے ساتھ وزنی ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے کندھے پہ دھرا بوجھ اور بھی بڑھ گیا۔ سیم نے اداسی سے منہ لٹکایا، پھر زمر کو دیکھا۔ وہ کھانا ختم کر چکی تھی اور باوقار انداز میں پیچھے ہو کر بیٹھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ سیم کی آنکھوں میں امید جھلکی۔ پھپھو، میں بولتا رہوں؟ ہاں، تم بولتے رہو۔ زمر نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ وہ زیادہ پرجوش ہو کر وہی قصہ دہرانے لگا۔ حنین سر جھٹک کر پانی پینے لگی، اس کا انداز کھچا کھچا سا تھا۔ یہ زمر نے پہلے بھی محسوس کیا تھا اور اب تو سب نے ہی کیا، مگر سعدی نے نظر انداز کر دیا، اور زمر تو ویسے بھی متمل مزاج اور میچور تھی۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے محسوس ہی نہ کیا ہو، اور سیم کے ماتھے کے بال نرمی سے سنوارتی مسکرا کر اس کو سننے لگی۔ سیم کو اب پچھلی بات بھول گئی تھی، اسے نئی فکر نے آن گھیرا تھا۔ پھپھو، بھائی جب چھوٹا تھا تو کیسا تھا؟ سعدی فریج کے دروازے کو کھولے کھڑا پانی کی بوتل نکال رہا تھا۔ اس سوال پہ فوراً پلٹا، سعدی جیسا کوئی نہیں ہے پھپھو کے لیے۔ اس نے واضح سیم کو چڑھایا۔ ہاں، مگر سیم کی اپنی جگہ ہے۔ زمر نے سیم کا ہاتھ تھام کر کہا۔ بھائی جیسا کیوں نہیں؟ اس لیے سیم کہ جب سعدی تم جتنا تھا تو میں حنین جتنی تھی، اور ہم بہترین دوست تھے۔ ہمارا اسکول بھی ایک تھا، اور اسکول جانے سے پہلے اپنے گھر سے ہم ایک ہی کارٹون دیکھ کر نکلا کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں صبح 7 بجے پی ٹی وی پہ کارٹون لگا کرتے تھے۔ سعدی بوتل ہاتھ میں لیے واپس کرسی پہ آ بیٹھا۔
حنین خاموشی سے ندرت کے ساتھ برتن اٹھوانے لگی۔ کھانا کھایا جا چکا تھا اور وہ مزید ان کے قریب نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ اور ہمیں گیمز بھی ایک ہی طرح کی پسند تھی زمر، سعدی یاد کر کے مسکراتے ہوئے بتانے لگا۔ ہم برف پانی، اونچ نیچ، پکڑن پکڑائی، ٹیلوا ایکسپریس کھیلا کرتے تھے، اور ہاں، کنگ اور ڈارک روم اور کونا کونا بھی۔ اور وہ ویڈیو گیم یاد ہے، بطخ والی سعدی، ڈک ہنٹ؟ ہم پستول سے ٹی وی اسکرین پہ فائر کیا کرتے تھے اور اڑتی ہوئی بطخیں گر جاتی۔ حنین نے ایک دم سر اٹھایا، میز صاف کرتے ہاتھ رکے۔ وہ پستول ابھی بھی پڑی ہے ہمارے پاس، بے اختیار وہ کہہ اٹھی۔ زمر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ ایک دم جلدی اپنا کھانا کام ختم کرنے لگی، اور اس میں سب سپر ماریو بھی تھی اور ٹینکس والی ایک گیم بھی۔ اور پھپھو یاد ہے، ہم گھنٹوں بیٹھ کر مونوپولی کھیلا کرتے تھے، مگر میں مونوپولی میں ہمیشہ دیوالیہ ہو جاتا تھا، کیونکہ پھپھو اتنی اچھی پلانر تھیں کہ ساری بہترین زمینیں خرید لیتی، اور میں ٹھہرا جذباتی اور ناکام پلانر، میری گوٹ جیل میں ہی پھنس جاتی۔ اور سادی، وہ ایک کارڈ گیم بھی تو ہم کھیلتے تھے، رنگ برنگے کارڈز جن میں نمبر لکھے ہوتے تھے۔ زمر نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ حنین جو واپس آ بیٹھی تھی پھر سے خود پہ قابو نہ رکھ سکی، بنا سوچے سمجھے بولی، وہ اونو تھی، ہمارے پاس ابھی بھی پڑی ہے۔ اچھا، واقعی تمہیں وہ بہت پسند تھی حنین، مجھے یاد ہے۔ اور تمہیں یہ سپن ٹریکٹر ٹائپ کی گیمز بھی بہت پسند تھی۔ زمر اب رخ بالکل حنین کی طرف موڑ کر بولی، تو حنین کے لبوں پہ ایک بھولی بسری مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اور آپ کو اینک والا جن بھی تو بہت پسند تھا۔ خیر، مجھے تو نستور پسند تھا، اور نستور کے بارے میں اپنی فیلنگز چھپانے کی بالکل قائل نہیں ہوں۔ حنین کی مسکراہٹ اور بھی بڑھی۔ اور آپ کو دھواں ڈرامہ بھی بہت پسند تھا، ہمارے پاس کیسٹس تھیں اس کی، اور آپ ہر دفعہ داؤد کے مرنے کے سین پہ اٹھ کر چلی جایا کرتی تھی۔ او حنین، میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ڈرامہ نگار اسی کردار کو کیوں مار دیتا ہے جس کو ہم بہت پسند کرتے ہیں۔ اوہو، حنین نے نفی میں سر ہلایا۔ انہیں جس کردار کو مارنا ہوتا ہے وہ آپ کو پسند کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ پھپھو، مجھے بھی اونو کھیلنی آتی ہے، کیا ہم کھیلیں؟ سیم سے زیادہ دیر نظر انداز ہونا برداشت نہیں ہوا۔ حنین چوکی، پھر مسکراہٹ دھیمی ہوئی، ذرا پیچھے ہو کر بیٹھی۔ وہ کس خوشی میں اتنا بولے جا رہی تھی بھلا؟ خود کو ڈانٹا۔ ہاں، اونو کھیلتے ہیں۔ سعدی نے اس کو بغور دیکھتے درمیان کا راستہ نکالا۔ جاؤ ہے نا، اونو لے آؤ، میں کارڈز میں شفل کروں گا۔ یاد ہے پھپھو، ہے نا اپنے گھٹنے کے نیچے ڈرافور کے چاروں کارڈ پہلے ہی چھپا لیتی تھی، اس لیے میں کبھی بھی نہیں جیتا تھا۔ مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ میں یہ سارے گیم ہمیشہ ہار جاتا ہوں، اس لیے ہے نا تم اپنی چیٹنگ کرنے کی صلاحیتوں سے باز رہنا۔ مصنوعی ناراضی سے اس نے حنین کو دیکھا اور کہا۔ حنین ذوالفقار یوسف خان بالکل ساکت رہ گئی۔ سعدی کو بے یقینی سے دیکھتی اس کی نگاہیں پتھرا گئیں، رنگت سفید پڑی جیسے وہ کوئی برف کا مجسمہ ہو۔ میں چیٹنگ نہیں کرتی بھائی، اس نے اتنی بے یقینی سے اسے دیکھتے کہا کہ سعدی کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ حنین ایک دم کھڑی ہوئی۔ زمر نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کارڈز لاتی ہوں۔ وہ مڑ گئی۔ سعدی فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ I'm sorry، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ سعدی کے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی جب وہ اس کے سامنے آیا۔ حنین سر ہلا کر جھک کر دروازہ دراز کھولنے لگی۔ مجھے پتا ہے تم کبھی چیٹنگ نہیں کر سکتی، میں صرف مذاق کر رہا تھا بھائی۔ آئی نو۔ اس نے کارڈز نکالے اور دراز بند کر کے سیدھی ہوئی۔ وہ اسی طرح فکر مندی سے اپنی بہن کو دیکھتا رہا تھا جس کی رنگت سفید تھی۔ حنین، ہمارا مسیحا صرف ایک شخص ہوتا ہے اور وہ ہم شخص خود ہوتے ہیں۔ مجھے پتا ہے بھائی۔ اس نے سر ہلا کر پھیکا سا مسکرانے کی کوشش کی، پھر مڑی تو ایک دم قدم زنجیر ہوئے۔ سعدی کا لیپ ٹاپ کھڑا پڑا تھا۔ زمر کے آنے سے قبل وہ جو کام کر رہا تھا وہ یوں ہی رکھا تھا۔ اسکرین پہ نمبرز چل رہے تھے، اوپر نیچے۔ حنین کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑی۔ اس نے چہرہ ذرا آگے کیا، ایک ہاتھ نے دھپ سے لیپ ٹاپ اسکرین کو کی بورڈ پہ گرا دیا۔
اس نے چونک کر بھائی کو دیکھا۔ اونوں کو دیر نہیں کراتے، گناہ ملتا ہے، مگر وہ یوں ہی سعدی کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن، شک، سب کچھ تھا۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ مگر زمر ادھر ہی آ رہی تھی۔ سعدی، ہاشم کہتے اس نے فون پکڑایا۔ سعدی نے گڑبڑا کر فون تھاما۔ چہرے سے وہ خوشگوار تاثرات غائب ہوئے اور ان کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ جی اوکے۔ اس نے فون بند کیا تو حنین تیزی سے بولی، کیا کہہ رہے تھے؟ مطلب اس دن کے لیے معذرت کر رہے تھے؟ سعدی لمحے بھر کو رکا۔ ہاشم نے کہا تھا کہ اس کی سیکرٹری صبح کال کر کے اسے ملاقات کا وقت دے دے گی، مگر چونکہ اس کا فی الحال ہاشم سے ملنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس لیے اس نے ہاں کہہ کر بات ختم کر دی۔ آپ گیم شروع کریں، میں آتی ہوں۔ وہ وہاں سے نکل آئی۔ اپنے پیچھے اسے سعدی اور زمر باتیں کرتے راہداری میں آگے جاتے محسوس ہوئے، مگر وہ اپنے اور سیم کے مشترکہ کمرے میں آئی جہاں آج پھپھو اور اسے رہنا تھا۔ دروازہ بند کیا، الماری کھولی۔ کپڑوں کا ماؤنٹ ایوریسٹ آج نہیں گرا کیونکہ صبح امی نے الماری جمائی تھی۔ وہ جوتوں کے خانوں پہ جھکی، چند ڈبے باہر نکالے، پھر ہاتھ ڈال کر کونے میں رکھا ایک ننھا مخملی ڈبہ نکالا۔ سنہری مخمل کا وہ ڈبہ کھولنے سے پہلے اس نے بہت دیر سوچا، اتنی دیر کہ ہاتھ شل ہو گئے، اور پھر اس نے کھول ہی دیا۔ اندر سنہرے مخمل پہ ایک سنہری چین والا لاکٹ رکھا تھا، مگر کسی سونے چاندی کی جگہ اس زنجیر میں سیاہ ہیرے کی شکل کا سٹون پرویا تھا، جس کے اوپر سنہری حرف میں اینڈز ایور آفٹر کنندہ تھا۔ یہ سعدی کی چین کا جڑواں تھا۔ اس نے زنجیر کو ہولے سے چھوا، مگر پھر ہاتھ ہٹا لیا، جیسے کرنٹ کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ سر جھٹک کر ڈبہ بند کیا، اسے پھینکنے والے انداز میں نچلے خانے میں ڈالا، جوتوں کے ڈبے کے اندر رکھے اور زور سے الماری بند کی۔ گہری سانس لے کر وہ اٹھی تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھائی اور ہاشم والی بات بتا دے گی۔ آخر ہاشم بھائی تو تھے نا، کوئی غیر تو نہیں تھا۔ بھائی سمجھ جائے گا، اس لیے وہ بتا دے گی، مگر کب، یہ حنین نے ابھی طے نہیں کیا تھا۔ دشت طلب بھی کیا کوئی شہر طلسم ہے؟ جواہرات کا اندازہ ہمیشہ کی طرح درست تھا۔ نوشروہ دوستوں کی طرف نہیں گیا تھا، وہ اس پر رونق مارکیٹ میں آ گیا تھا جہاں رات میں بھی دن کا سما تھا۔ جو نیٹو کنیکٹرز آج کل لوٹے جا رہے تھے، ان کا سامان یہاں کوڑیوں کے بھاؤ بک رہا تھا۔ پٹھان اور مقامی دکاندار اس بات سے قطعاً بے نیاز کہ وہ جو بیچ رہے ہیں وہ بے حد قیمتی برانڈڈ اشیاء ہیں، بہت مزے سے بھاؤ تاؤ میں مصروف تھے۔ نوشروہ نے کار کہیں دور کھڑی کی تھی اور اب وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے فٹ پاتھ پہ چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کی متلاشی نگاہیں آس پاس چہروں کو کھوج رہی تھی۔ اسی تلاش میں وہ آگے چلتا گیا۔ کافی دیر بعد ڈرائی فروٹ کے سامنے سے کھلی دکان کے سامنے وہ رکا۔ چند ثانیے پتلیاں سکیڑ کر دکاندار کو دیکھتا رہا۔ وہ صافی سے اشیاء جھاڑ رہا تھا اور پھر آگے آیا۔ جی صاحب، تازہ ڈرائی فروٹ ہے۔ دکاندار اس کو دیکھ کر کپڑا رکھتا جلدی جلدی اپنی اشیاء کی خصوصیات گنوانے لگا۔ نوشروہ نے پہلے 2 فقرے تو بیزاری سے سن لیے، پھر بات کاٹ کر بولا، 40 گرام ہے بس، مگر کون سا؟ تمہیں پتہ ہے مجھے کیا چیز 40 گرام چاہیے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر درستی سے بولا تو دکاندار کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، مگر رنگت متغیر ہوتی گئی۔ صاحب، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم ایسے کام نہیں کرتا۔ میں پولیس والا نہیں ہوں، مال دو تو میں جاؤں۔ وہ بگڑے سے تاثرات سے بولا، صاحب میں نے بتایا نا آپ کو۔ دیکھ بھائی، میری ایک جیب میں پستول ہے اور دوسری میں بٹوا۔ میں تجھے کون سی جیب دکھاؤں جو تو میری بات سنے گا؟ کہتے ساتھ اس نے شرٹ کا کنارہ ترچھا کیا اور پھر پہلی جیب میں اڑسا۔ پستول ذرا سا جھلکا۔ دکاندار نے ہاتھ اٹھا کر سر اس بات میں ہلایا۔ گلابی والے قائد اعظم چلے گئے۔ اندر آؤ اور بتاؤ کون سا چاہیے۔ نوشروہ استہزائیہ مسکرایا اور اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ جس وقت وہ گھر پر واپس آیا، ہاشم لاؤنج میں نیم دراز تھا، یوں کے پاؤں میز پہ رکھے تھے اور سونیا اس کے سینے پر سر رکھے ترچھی لیٹی ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑے گیم کھیل رہی تھی۔
وہ ایک ہاتھ سے سونیا کے نرم سیاہ بال سہلاتا، دوسرے میں پکڑے مگ سے گھونٹ بھرتے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ بابا میرا گیم دیکھے نا، وہ خفا خفا سی بولی۔ ہاشم نے ایک نظر اسکرین پہ ڈالی۔ اتنی دیر سے تو لمبی ناک والے پرندے کو دیکھ رہا ہوں، اب تو مجھے ان کی شکل بھی یاد ہو گئی ہے، مسکراہٹ دبا کر کہتا وہ پھر سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ آپ کو میرا کوئی گیم سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ مسلسل اسکرین پہ انگلیاں چلاتی کہہ رہی تھی۔ میں اس طرح کے گیم نہیں کھیل کرتا سونیا، اور جو میں کھیلتا ہوں وہ ہمیشہ جیتتا ہوں۔ شیرو میرے ساتھ سب گیم کھیلتا ہے۔ ہاں، شیرو اور تمہاری عمر میں زیادہ فرق ہے بھی نہیں۔ ہاشم نے ٹی وی کو ہی دیکھتے جھک کے اس کے بال چومے۔ کیا سونی کو پتہ ہے وہ ماما کے ساتھ چھٹیوں پہ نہیں جا رہی؟ وہ گیم میں مصروف تھی۔ گڈ، میرے دو ایک کام ختم ہو جائیں پھر بابا اور سونی چھٹیوں پہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور شیرو بھی جائے گا، اور ماما بھی، اور ممی بھی۔ ماما کے علاوہ سب جائیں گے۔ ماما کے ساتھ سونیا سردیوں میں چلی جائے گی۔ اوکے، اس نے سر ہلا دیا۔ گیم مشکل ہوتا جا رہا تھا، تبھی ہاشم کی نگاہ اندر آتے شیرو پہ پڑی، جو نگاہ ملائے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہاشم نے اسے پکارا، ہو سکتا ہے کل سعدیہ ہے، میں چاہوں گا تم میرے ساتھ ہوتا۔ نوشرواں پہلے زینے پہ رکا، مڑا نہیں، آہستہ سے کہا، اوکے۔ کیسا ہے سرمد، اور اس کے بھائی کے کیس کا کیا بنا؟ بغیر اسے دیکھے ہوئے مگ سے گھونٹ بھرے۔ اسے بھی جواہرات کی طرح یقین تھا کہ شیرو دوست کے پاس نہیں گیا۔ پتہ نہیں، میں نے پوچھا نہیں۔ وہ نگاہ ملائے بغیر سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ ہاشم نے بھی بحث نہیں کی۔ اندر آ کر اس نے دروازہ لاک کیا اور اسٹڈی ٹیبل تک آیا۔ جیب سے پیکٹ نکال کر میز پہ رکھا۔ اس میں عجیب سے ننھے ننھے ٹکڑے تھے۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے اس نے دراز سے خالی سگریٹ نکالا، اس میں پیکٹ میں رکھی منشیات مسل کر بھرنے لگا۔ یہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ذرا سی لرزش تھی، پیشانی پہ پسینہ بھی تھا۔ لائٹر جلا کر سگریٹ کے کنارے کو سلگایا اور دوسرا کنارہ لبوں سے لگایا۔ سانس اندر کھینچی، آنکھیں بند کی۔ کڑوا مادہ اندر اترتا گیا۔ سانس باہر خارج کی تو دھوئیں کے مرغولے ہر طرف بکھر گئے۔ اس کا دماغ ہلکا ہوتا گیا، ہر شے سے ہلکا، ہوا سے بھی ہلکا۔ ناشتے کے بعد تیاری کی افراتفری پورے گھر میں پھیلی تھی۔ سیم بھاگ بھاگ کر اسکول کے لیے تیار ہو رہا تھا، سعدیہ آفس اور زمر کورٹ کے لیے۔ واپسی پہ اس نے بڑے ابا کو لے کر اپنے گھر جانا تھا، سو وہ سب سے زیادہ سکون سے بیٹھے تھے۔ حنین ان کے قریب بیٹھی کچھ سناتی، ساتھ ساتھ تبصرہ بھی کیے جا رہی تھی۔ جب زمر ادھر آئی، حنین کی بولتی زبان ذرا دھیمی ہوئی، الرٹ سی ہو کر بیٹھی۔ زمر بھی ساتھ اٹکی۔ حنین نے اسے نظر انداز کیا۔ ماسٹرز کس سبجیکٹ میں کرنے کا ارادہ ہے حنین؟ جھک کر جوتے کی اسٹریپ بند کرتی وہ ساتھ بیٹھی نرمی سے پوچھنے لگی۔ حنین تاثرات قدرے نرم ہوئے۔ لٹریچر میں یا عربی میں؟ ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ پھر رکی اور اضافہ کیا، بیچلرز میں بھی لٹریچر رکھا تھا نا؟ یہ تو اچھی بات ہے، تم اتنی ذہین ہو، کچھ بھی کر لو گی۔ وہ اب جھکی ہوئی دوسرا جوتا بند کر رہی تھی۔ حنین ذرا سا مسکرائی، ساتھ ہی وہ ابا کے کونے کو عادتاً ناخن کے اندر رگڑ رہی تھی۔ مگر مجھے یاد ہے تم نے ایف ایس سی میں بورڈ میں پوزیشن لی تھی، اور انٹری ٹیسٹ میں بھی مجھے بہت اچھے نمبر تھے، ٹاپ میرٹ بنتا تھا تمہارا، پھر انجینئرنگ میں کیوں نہیں لیا ایڈمیشن؟ حنین کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ اس نے سر اٹھا کر زمر کو دیکھا، وہ اسٹریپ بند کر کے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ گردن دبا جاتے ہیں۔ اچانک سے دل پلٹ گیا تو بی اے میں داخلہ لے لیا۔ دل تو کبھی بھی پلٹ جاتا ہے نا پپو؟ اس کا اخبار کا کنارہ رگڑتا ناخن مزید ترین تیز ہو گیا۔ سر جھکا کر وہ بڑے ابا کو کوئی دوسری خبر سنانے لگی، البتہ اب کے انداز سست تھا۔ زمر نے جاتے جاتے مڑ کے اسے دیکھا۔ یہ آخری فقرہ کہتے اس کی آواز میں یہ نہ طنز تھا نہ تلخی، بس عجیب سی اداسی تھی۔ وہ راہداری سے گزر کر سعدی کے کمرے کے دروازے تک آئی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا نظر آ رہا تھا۔
کالر اکھڑے ہوئے اوپر کھڑے تھے اور ٹائی کی گرہ لگا رہا تھا۔ زمر ذرا سا مسکرائی، دروازہ ہولے سے بجایا۔ تو تمہارا کوئی آفس بھی ہے؟ گرہ کھینچ کر اوپر لے جاتے وہ خفگی سے پلٹا اور کالر درست کیا۔ 2 سال میں پہلی دفعہ چھٹی لی، وہ بھی صرف 2 ہفتے کی، اور باس سے چٹر اسی تک ہر بندہ گزرتے گزرتے تانا دیتا آتا ہے، اب تو آپ تو ایسے مت کریں۔ اوہ، اور اتنی لمبی چھٹی کیوں لی؟ سعدی چپ ہو گیا۔ جج پہ آخری دنوں میں پریشر ڈالنا تھا، ماموں کو نکلوانا تھا، ہاشم بھائی کا لیپ ٹاپ ہیک کرنا تھا، جس کا موقع آپ کے دوست سے مل ہی گیا، اور اب ان فائلز کو کھولنا ہے، مگر چھٹی ختم۔ یہ سب صرف سوچتا رہ گیا، جب بولا تو محض اتنا کچھ ریسرچ ورک کر رہا تھا، اسی کو مکمل کرنا تھا۔ چلو پھر ویکینڈ پہ ملنے کا پلان کرتے ہیں۔ جی، آپ تو شادی میں نہیں آئیں گی نا؟ اس نے سرسری سا ذکر چھیڑا۔ وہ جو مڑنے لگی تو چونک گئی۔ کس کی شادی؟ اب پورا رشتہ معلوم نہیں، مگر جس لڑکے کی شادی ہے وہ ہمارا بھی رشتہ دار ہے، اور اس حماد کا بھی۔ حماد اور کرن اس لیے تو آئے ہوئے ہیں آسٹریلیا سے، وہ بھی ہوں گے شادی پہ، اور کرن کاردار خاندان کو بالخصوص بلوائے گی، وہ سب بھی ہوں گے۔ سو ادھر آپ حماد کا سامنا نہیں کر سکیں گی، مجھے پتہ ہے، اس لیے آپ کا کارڈ ادھر آیا تو میں نے امی سے کہا کہ پھپھو کو نہ بھیجیں، وہ نہیں آئیں گی۔ زمر کے لب بھیجے اور آنکھوں کی پتلیاں سکڑی، سینے پہ بازو لپیٹ کر اسے تندی سے دیکھا۔ اور تمہیں کیوں لگا کہ میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی؟ آپ نہیں کر سکتی، تبھی تو خاندان میں کسی تقریب پہ نہیں جاتی۔ خیر، آپ نے نہیں جانا تو کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، بہت سمجھداری سے اس نے کہا۔ میں اس لیے نہیں جاتی کیونکہ وقت نہیں ملتا، اور ویکینڈ پہ وقت ہوگا۔ پھر وہ تیزی سے بولا۔ زمر نے بے دھیانی سے ہاں کہا تو اس نے تیزی سے پوچھا، مطلب آپ چلیں گی؟ میں دیکھوں گی، وہ رک کر بولی، پھر گھڑی دیکھی، اسے اب چلنا تھا۔ وہ نکلی تو سعدی مکمل تیار ہو کر نکھر اکھر سا باہر نکلا۔ لاؤنج میں بس بڑے ابا تھے، حنین سونے چلی گئی تھی۔ انہوں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ تقریب پہ جانے کے لیے مان گئی۔ بالکل، مسکرا کر کہتے اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور سامنے بیٹھا۔ بڑے ابا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم نے کیسے راضی کیا اسے؟ میں کہتا تو کبھی نہ مانتی۔ اب آپ کے پاس سعدی یوسف جیسا دماغ تھوڑے ہی ہے بڑے ابا۔ گھونٹ بھرتے بھرتے وہ مسکرایا، پھر کچن کی طرف رک کر کے آواز لگائی، امی آپ ناشتہ لاہور سے لا رہی ہیں یا کچن سے؟ کچن میں سے میں نے جوتا پھینکنا ہے تمہارے قد کا لحاظ کیے بغیر، وہ ٹرے اٹھائے مصنوعی خفگی سے بولتی آ رہی تھی۔ سعدی نے اس سے دادا کو دیکھا۔ کوئی مانے گا کہ یہ خاتون میرے پیچھے میرے بہن بھائی کو میری مثالیں دیتی ہیں؟ مجھے پتہ ہے اچھے سے، جلدی جلدی کا شور اس لیے مچاتے ہو کہ ناشتہ آدھا کرنا پڑے۔ اب اگر تم نے یہ ختم نہ کیا سعدی، مجھے امی نہ کہنا۔ وہ سامنے بیٹھتے ہوئے اس کی شکایت دادا سے لگا رہی تھی، وہ مسکراتے ہوئے بس سن رہے تھے۔ سعدی نے حسب عادت بس تھوڑا سا کھایا، پھر ہاتھ صاف کرتا اٹھا اور بہت متانت سے ماں کو مخاطب کیا، اچھا ندرت بہن، اللہ حافظ۔ اور اس سے پہلے کہ وہ واقعی اس کے قد کا لحاظ کیے بغیر ایک ہاتھ جڑ دیتی، وہ باہر نکل چکا تھا۔ سارا آفس کے لیے تیار، کار دروازہ کھول رہی تھی جب گیٹ کی گھنٹی بجی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، گیٹ اونچا تھا، یہاں سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ باہر کون ہے۔ وہ چابی دروازے میں چھوڑ کر بیگ کار کی چھت پہ رکھ کر گیٹ تک آئی اور اسے کھولا۔ آدھا دروازے کھلتے ہی ہاتھ کھٹک کر رکے۔ باہر فارس کھڑا تھا، ٹی شرٹ، جینز، چھوٹے کٹے بال، سنجیدہ گہری نظریں اور سپاٹ چہرہ۔ سارا نے باقی دروازہ سست روی سے کھولا۔ فارس؟ کوئی نادیدہ لٹ کان کے پیچھے اڑستی وہ ایک طرف ہٹی، چہرے پہ تذبذب سا دریا در آیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سرسری سے سوال کیا، البتہ اس کو دیکھ کر گہری نظر سے رہا تھا۔ وہ ہوں میں سر ذرا سا ہلا کر مزید ایک جانب ہوئی۔ میرا اتنی صبح آنا اچھا نہیں لگا؟
یا آنا ہی اس کی ہچکچاہٹ کے باعث وہ ذرا سا سر سا ہوا بولا۔ سارا کے چہرے پہ شرمندگی ابھری۔ ایسا نہیں ہے، آؤ، بچیوں سے ملنے آیا تھا میں۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ سارا بھی ادھر ہی کھڑی رہی مگر اس سے نگاہ نہیں ملائی۔ وہ اسکول کے لیے تیار ہو رہی ہیں، بس ہم نکلنے والے تھے۔ ساتھ ہی اس نے گھڑی دیکھی جیسے جلدی میں ہو، یعنی کسی اور وقت آؤں۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ بغور دیکھتے وہ خشک انداز میں کہہ رہا تھا۔ سارا نے اضطراب سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم آ سکتے ہو فارس، مگر زیادہ نہیں ہوں۔ وہ اس کے تاثرات پڑھ رہا تھا۔ تو کیا آپ کے خیال میں وارث کو میں نے قتل کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے، مجھے یقین ہے تمہیں پھنسایا گیا تھا۔ یقیناً تمہارے دشمن بہت ہوں گے اور میرا ادھر آنا آپ کے خاندان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا، آئندہ دور رہوں گا۔ سر ہلا کر وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے واقعی سمجھ گیا ہو۔ سارا نے دکھ سے اسے دیکھا۔ فارس، آئی ایم سوری، مگر میں پہلے ہی بہت مشکل زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے پاس میری بیٹیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں ان کو کسی بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ تم پلیز مجھے غلط مت لینا۔ کہا نہ سمجھ گیا؟ اب مل لوں یا جاؤں؟ نہیں، آؤ پلیز۔ وہ اب کے واقعی پیچھے ہٹی اور اندر کی طرف بڑھی۔ وہ چند لمحے ضبط سے اسے آگے جاتے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر پیچھے ہو لیا۔ ہر حقیقت فریب لگتی ہے جب کوئی اعتبار کھو بیٹھے۔ اسٹڈی روم میں خاموشی پھیلی تھی۔ نوشروان بھی اسی خاموشی کا حصہ بنا، لبوں پہ مٹھی رکھے میز کی اس طرف بیٹھے ہاشم کو دیکھ رہا تھا، جو بہت انہماک سے فائل کے صفحے کو پڑھ رہا تھا۔ اسے آج آفس دیر سے جانا تھا، اس لیے وہ رات والے لباس میں تھا۔ تیسری دفعہ پوچھ رہا ہوں، سعدی کب آئے گا؟ وہ اب بیزار ہونے لگا تو مقدس خاموشی کو توڑا۔ ہاشم نے صفحہ پلٹا، پھر نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا اس کے انتظار میں تم تمام رات نہیں سوئے؟ اس نے شیرو کی ہلکی گلابی آنکھوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ شیرو کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، رنگت ذرا پھیکی ہوئی۔ سویا تھا مگر بہت دیر سے، اس نے گڑبڑا کر کہا، پھر بغور ہاشم کے تاثرات دیکھے وہ پھر سے فائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ لاکھ شاطر سے ہی اتنی جلدی ہاشم کو شک نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ پھر سے ڈرگز پہ آ گیا ہے۔ موبائل بجا۔ ہاشم نے انگلی سے بٹن دبایا اور بولو کہتے ہوئے فائل کا دوسرا صفحہ پلٹا۔ اس کے پاس اتنی فرصت بھی نہ تھی کہ موبائل کو کان سے لگاتا۔ اس کی سیکریٹری کی اونچ آواز گونجی، سر میں نے سعدی یوسف کو کال کی تھی، وہ رک گئی۔ ہاشم نے پین سے اس صفحے میں کچھ انڈر لائن کیا۔ حلیمہ، میں اگلے کتنے منٹ تمہارے بولنے کا انتظار کروں گا؟ سوری سر، انہوں نے کہا کہ وہ مصروف ہیں، ان کو اپنا شیڈیول دیکھنا پڑے گا۔ آج تو ممکن نہیں، اگلے ہفتے میں ان کو دوبارہ کال کر کے پوچھوں۔ اگر وہ رکی، مگر پھر جلدی سے بولی، اگر ہاشم بھائی کو مجھ سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اوکے۔ ہاشم نے بٹن آف کیا اور صفحے پر 2 الفاظ کے گرد دائرہ لگایا۔ وکالت سارا الفاظ کا کھیل ہی تھا۔ شیرو کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ ایٹیٹیوڈ دیکھا آپ نے اس کا؟ بدتمیز انسان، خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ہاشم نے تھکاوٹ سے سرنفی میں ہلا کر شیرو کو دیکھا۔ تم کب بین السطور باتیں پڑھنا سیکھو گے شیرو؟ وہ جو پھر ہوا آگے ہو کر بیٹھا، کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، حیرت سے رکا۔ اس کی اس بات کا اور کیا مطلب؟ کیا تم سعدی کو نہیں جانتے؟ وہ بدتمیزی نہیں کر رہا، وہ مجھ سے ملاقات کو ٹال رہا ہے۔ مگر وہ کیوں ٹالے گا؟ جب اس کو کوئی مدفن ثبوت ملے گا تو وہ سب سے پہلے میرے پاس آئے گا۔ صاف بات ہے، اس سے میری فائلز نہیں کھولی، بغیر ثبوت کے وہ میرا سامنا نہیں کرنا چاہے گا، اور فائلز کو کھولنے کے لیے اسے وقت چاہیے، اور اگر اس نے فائلز کھول لی نہیں کھلیں گی۔ ہاشم نے اطمینان سے کہتے ہوئے وہ فائل سٹینڈ پہ رکھے پلندے پہ ڈالی اور لیپ ٹاپ اپنے قریب کیا۔ سعدی کبھی بھی کمپیوٹرز کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میرے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو کو وہ اپنی کسی ڈیوائس سے ریموٹلی ایکسس تو کر سکتا ہے،
مگر فائلز پہ لگے تالے کھولنے کے لیے وہ ایسے پروگرامز استعمال کرے گا جو تالا توڑ نہیں سکتے، مگر اس میں باری باری ہزاروں چابیاں لگا کر دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی چابی لگ جائے، اور جب آدھے سفر میں بھی تالا نہیں کھلتا تو فرسٹریشن کا شکار شخص زور زور سے چابی گھماتا ہے، اور اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے شیرو؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ غلط چابی تالے میں ٹوٹ جاتی ہے، اور ٹوٹی چابی والا لاک پھر صحیح چابی سے کھلنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اور اگر تمہاری گلستہ سادی ختم ہو چکی ہے تو میں کام کر لوں؟ شیرو ماتھے پہ بل لیے اٹھا، میز پہ دھرا اپنا موبائل بھی اٹھایا۔ ادھر اس نے اپنے موبائل کو دیکھا، ادھر ہاشم نے اس کی نگاہوں کو۔ پھر ہاشم نے سنجیدگی سے ہاتھ بڑھایا۔ فون دو۔ شیرو نے ناسمجھی سے فون اسے پکڑایا۔ ہاشم نے اسکرین کو چند دفعہ دبایا۔ یہ سادی کا نمبر ہے۔ اسکرین شیرو کو دکھائی اور فون پھر اپنے سامنے کر لیا، اور یہ ہو گیا سادی کا نمبر ڈیلیٹ۔ دوبارہ اسکرین لہرائی۔ نوشروا کا منہ کھل گیا۔ بھائی مگر تم میری اسٹڈی سے نکل کر اسے کال کرنے اور اس پہ غصہ کرنے کا سوچ رہے تھے نا؟ بالکل بھی انکار مت کرنا، اور مجھے معلوم ہے تم اس کا نمبر کہیں سے دوبارہ بھی لے سکتے ہو، مگر میں تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر تم نے سادی کو چھیڑ کر میرے لیے کوئی مصیبت کھڑی کی تو میں تمہارے ساتھ کتنی سختی سے پیش آ سکتا ہوں۔ اس کا فون اپنی دراز پہ ڈالتے ہوئے وہ قطعیت سے کہہ رہا تھا۔ شیرو نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر اوکے کہہ کر مڑ گیا، اور ناشتے کے لیے جاتے ہوئے فیونا سے کہہ دینا کہ آج کے سارے کھانے تمہیں تمہارے کمرے میں پہنچائے، کیونکہ آج کے دن تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے۔ وہ کوئی دوسری کتاب کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شیرو ہکا بکا سا پلٹا۔ میں 25 سال کا ہوں بھائی، اس نے احتجاجاً دبا دبا سا کہا، اور میں 37 کا۔ کیا مجھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے کہ تم آج کے لیے گراؤنڈڈ ہو؟ ابرو اٹھا کر ایک سخت نگاہ پر ڈالتے ہاشم نے پوچھا۔ شیرو کے اعصاب ڈھیلے پڑ گیا۔ سوری بھائی، میں اسے اپروچ نہیں کروں گا، اور میں اس بات پہ کل صبح یقین کروں گا۔ فیونا سے کہو میرا ناشتہ یہیں پہنچا دے، میں آفس دیر سے جاؤں گا۔ شیرو نے منہ بنا کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی ہاشم نے بند دروازے کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرا کر سر جھٹکا۔ یہ کب بڑا ہوگا؟ واپس کتاب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے لمحے بھر کو رکا، چہرہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسٹڈی کے ریکس، کتابیں، لیمپس، ایک عجیب سے نوسٹیلجیا نے ہاشم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ کتاب پرے کر کے اس نے پیچھے ٹیک لگائی اور قلم ہاتھوں میں گھماتے ان در و دیوار کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی۔ پھر اس نے اپنا موبائل نکالا اور جیسے ریت میں دبا کوئی گم گشتہ صندوق ڈھونڈ رہا ہو، سادی کا نمبر تلاش کیا۔ فون کان سے لگا کر وہ گھنٹی جاتے سنتا رہا۔ جی ہاشم بھائی، تم نے آنے سے انکار کیوں کر دیا؟ آج آفس دوبارہ سٹارٹ کیا ہے تو ابھی نکلنا مشکل ہوگا۔ تم چاہو تو میں تمہارے آفس آ جاتا ہوں۔ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں ہاشم بھائی؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے تم بدل گئے ہو، وقت بدل گیا ہے، وہ محتاط سا بول رہا تھا۔ ہاشم نے 2 انگلیوں سے آنکھیں مس لی، ناک کی ہڈی کو چٹکی میں لیا، پھر گہری سانس لی۔ وقت بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، اور تم بھی۔ شاید ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی آ گئی ہے، میں وہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ اسے تو یقین تھا۔ ہاشم خاموش ہو گیا۔ چند لمحے اسٹڈی کی خاموشی ان دونوں کو بولنے پر مجبور کرتی رہی، مگر دونوں چپ رہے۔ سادی، کیا ہم واپس جا سکتے ہیں؟ اچھے وقتوں میں واپس، جب ہمارے درمیان یہ 2 معنی باتیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ تم رات کے 1 بجے بھی میری ایک کال پہ چلے آتے تھے۔ جب تم مجھے ہاشم بھائی کہا کرتے تھے تو دل سے کہتے تھے۔ کیا کوئی راستہ بچا ہے سادی؟ شاید نہیں۔ ہاشم نے موبائل بند کر کے میز پہ ڈال دیا۔ اسٹڈی کے در و دیوار پھر سے بولنے لگے۔ اس کی سماعتوں میں اچھے وقتوں کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ بمشکل ان سب کو ذہن سے جھٹکتا ہاشم سیدھا ہوا اور کتاب پھر سے کھول لی۔ دوسری طرف اپنے آفس میں لیپ ٹاپ کے سامنے سوچ میں گم بیٹھا سادی ابھی تک موبائل کو تک رہا تھا۔ پھر وہ بھی ہر چیز کو ذہن سے جھٹکتا سیدھا ہوا اور لیپ ٹاپ قریب گیا، گردن اونچی کر کے آگے پیچھے کا جائزہ بھی لے لیا اور اپنا پروگرام دیکھا تو جو ابھی تک چل رہا تھا۔ ناکامی در ناکامی،
اسے شدید فرسٹریشن ہوئی۔ مسترب سے انداز میں چنے کیس دمائے، پروگرام سے ایک ساتھ 2-3 کام کرنے کی کوشش کی اور اسکرین پہ جلتا بجھتا نشان جگمگانے لگا۔ اس نے دوبارہ چھیڑ چھاڑ کی اور پروگرام کرپٹ ہو گیا۔ پارٹی کی ساری محنت ضائع چلی گئی، چابی لاک میں ٹوٹ گئی تھی، سب برباد ہو گیا۔ فائلز ڈیمیج ہو چکی تھی اور اب کوئی بھی چیز ان کو ریکور نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سر دونوں ہاتھ میں تھام لیا۔ وہ واقعی کمپیوٹرز کے ساتھ اچھا نہ تھا اور وہ بغیر ثبوت کے کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ اس نے سر اٹھا کر اپنے آفس کو اجنبی نظروں سے پھیکی پڑتی رنگت کے ساتھ دیکھا۔ دوبارہ سے ہاشم کا کمپیوٹر؟ ناممکن۔ اب تو ہاشم اس کو اپنے قریب بھی نہ پٹکنے دے۔ اور ایک وقت تھا جب اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، اچھے وقتوں کی ساری کہانیاں فضا میں آج بھی انمٹ روشنائی سے لکھی تھی۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ اپنی پسند کی کوئی کہانی سننا چاہتے ہوں تو ہمیں اس کہانی یا ناول کا نام ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں۔